बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबू। कराची में एक दिल दहलाने वाला एक इंसिडेंट पेश आया जो गुल प्लाज़ा में आग लगने का मनाज़र था, जो पूरे पाकिस्तान ने देखा। ख़ास तौर पे जो हम कराची वालों ने उसको अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं कि किस तरह से उसके अंदर जाने बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे अंदर बिल्कुल वो रोस्ट हो गए हैं, हड्डियाँ हो गए हैं। ये इसका कसूरवार कौन है? ये कराची का वारिस कौन है? जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या कोई भी नहीं है? जिस तरह से ये सिचुएशन लग रही है कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त बता रही है कि ये पहले 500 के लिए बना, फिर 800 के लिए बना, फिर 2000 के लिए बना। ये क्या हो रहा है? मतलब ये इसको कौन देख रहा है? ये बाकी क्या ये जो इमारत है सिर्फ यही सेंसिटिव इमारत थी, या इसके साथ जो बाकी बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल मार्केट है, ख़ास तौर पे जुड़िया बाज़ार है, उसके साथ साथ और बहुत सारे जामा क्लाथ है, क्या वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन है? इस पे हम आज तफसीलन बात करेंगे। उसके साथ साथ इंटरनेशनल महाज पे हमें ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस मिल रही है। जब से मार्का हक में पाकिस्तान को एक फ़तह मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद कंटिन्यूसली हमें मुसलसल जो फतूहात मिल रही हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब मिडल ईस्ट के लिए नया कार्ड होने जा रहा है, ये क्या चीज़ है? आज हम इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। इंजीनियर एजाजुल हक साहब हैं जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान एमक्यूएम के रहनुमा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब रहनुमा जमात इस्लामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब। इसके साथ साथ हमें डॉक्टर आबिद जलाल साहब ने ज्वाइन किया है जो चीफ ऑपरेटिंग अफसर हैं रेस्क्यू 1122 गवर्नमेंट ऑफ सिंध। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर आबिद जलाल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, ख़ास तौर पे जो हमारी इंटरनेशनल महाज पे हमारी सक्सेस हो रही है। जनरल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, फैज़ुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे यूएस से। सबसे पहले मैं डॉक्टर आबिद जलाल साहब आपके पास आऊँगा। ये जो गुल प्लाजा में आग लगी, ये आपने अभी इसके रूट काजेस पता कर लिए हैं कि रीजन क्या था आग लगने का? मैं अगेन इस पे आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का। आपने मुझे प्रोग्राम में लिया और मुझसे आप पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। जहाँ तक इसके रूट कॉज का ताल्लुक है, वो आपको पता होगा कि इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, इसकी तहकीकात हो रही हैं और बहुत जल्द इसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। जो इनिशियली जो आग लगी है वहाँ पर, जिस दिन से आपने देखा, जैसे सैटरडे से कॉल रिसीव हुई है, तब से लेकर जो एक ऑपरेशन है ओवरऑल, जिसमें फायर फाइटिंग के साथ साथ उसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसे क्लोजिंग फेज में लेकर जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें आग लगने का वाकया किस वजह से हुआ है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन वो बेहतर होगा कि जब रिपोर्ट सामने आ जाए, इस रिपोर्ट के तहत जो रिजल्ट होंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। ठीक। डॉक्टर आबिद साहब, हमें जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी ज्वाइन किया है। हम जनरल साहब को भी वेलकम करते हैं। जनरल साहब, हमने ऑपरेशन टास्क के लिए लिया था कि हम आपसे फॉरेन अफेयर्स पे बात करेंगे, लेकिन आप भी कराची के बहुत पुराने रहने वाले हैं। ये जो गुल प्लाजा की आग है, इस पे व्हाट इज योर टेक ऑन इट, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब? बात यह है कि कराची 3 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर है। यहाँ पर जो होने चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशंस वो नहीं है। फॉर एग्जांपल, इस शहर में ना पानी सप्लाई होता है लोगों को घरों में, और ना हाइड्रेंट्स के लिए बाज़ दफा अवेलेबल होता है। दूसरी बात है, इतने बड़े शहर के लिए कितने रिक्वायरमेंट्स है फायर स्टेशंस की, हमारे पास कितने हैं, कितनी गाड़ियां ठीक चल रही हैं, क्या उनके लिए अलग डेडिकेटेड पानी का इंतजाम है कि ऐसे मौकों पर आग बुझाने में इस्तेमाल हो। तीसरी बात यह है कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी, जो कि
जो नक्शे पास करती है और बताती है कि कितना आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत बेकायदगियां होती हैं। लोग नक्शे पास करा लेते हैं, नीचे पार्किंग दिखाते हैं, जब नक्शा पास होकर बिल्डिंग बनकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद वहाँ दुकानें बना देते हैं, रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, जो चलने के जो कॉरिडोर होते हैं वो उन पे जो है सेफ्टी के तमाम रास्ते बंद कर देते हैं। तो ये सारी बेकायदगियां होती हैं और शहर में जो इंतजाम होना चाहिए और एक अच्छा मजबूत अदारा होना चाहिए। 1122 जो मैं समझता हूँ कराची में है वो खाली एम्बुलेंस से चलाता है, लेकिन जो पंजाब का 1112 है वो सारे काम डिजास्टर के करता है, चाहे आग लगे, चाहे कोई मवेशी पानी में गिर जाए, कुएं में, कुछ भी हो, वो सारे काम करते हैं। मैं उनके ट्रेनिंग सेंटर में कई दफा जा चुका हूँ। हमने कोशिश की थी कराची में भी ये बनाए, वो कहने लगे कि ये हम प्रोविंशियल मैटर है, खुद इसको हल करेंगे, लेकिन आपके सामने है। जनरल और साहब सबसे बड़ी बात मैं आप आपको बताऊं क्या है, जी जी प्लीज। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मुल्क में किसी भी जो है सबसे जो अहम हुकूमत होती है जो अवाम को डायरेक्टली मुतासर करती है वो है लोकल गवर्नमेंट। ठीक। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमारे सियासतदान जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। और जो 18th अमेंडमेंट हुई है उसके अंदर जो पावर पास करनी थी, सूबे ने पैसे पास करने थे, रकम पास करनी थी, बजट पास करना था और उनको पावर्स देनी थी, वो नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल है कि सूबाई हुकूमत इतने बड़े काम को खुद संभाल सके। तो ये बहुत जरूरी है एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का होना जो इन तमाम चीजों पर तवज्जो दे, वो उसको फोकस में लाके वो तवज्जो दे सकते हैं। और जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक मजबूत गवर्नेंस वाली लोकल गवर्नमेंट ही इनको हल कर सकती है। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमको तवज्जो देनी चाहिए। जनरल साहब ये आप सिंध के गवर्नर भी रहे हैं, आप इस एरिया को भी बड़े बखूबी जानते हैं कि ये एक गुल प्लाजा नहीं है, इधर बहुत सारे गुल प्लाजाज हैं जहाँ पे यही सिचुएशन है। आपके पास उसका वे फॉरवर्ड क्या है? जिस तरह से जामा क्लाथ हो गया, उसके साथ साथ अब छोटे छोटे वहाँ मार्केट्स हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से गुंजान में बने हुए हैं। जुड़िया बाज़ार को देख लें, वे फॉरवर्ड क्या है? आप एज अ सीनियर सिटीजन और गवर्नर सिंध होने के नाते आपने इसको डीपली देखा होगा, इन चीज़ों को देखा भी है और इनको अटेंड भी किया इन मसलों को। 262 बिल्डिंगें हमारे जमाने में आइडेंटिफाइड हुई थी जो कि डेंजरस थी, या वो 3 स्टोरी की 4 की इजाजत लेकर वह 12 स्टोरी बना दी गई थी जो उनको गिरना था। तो ऐसे में हमारे कमिश्नर साहब थे, हारून साहब, हाजी साहब, बड़े अच्छे आदमी थे, उनको मैंने इस काम पर लगाया था कि तमाम गैर कानूनी कार्रवाइयों में बताए जाए। जहां पर सेफ्टी का मसला है, जीरो टॉलरेंस है हमारी। तो दूसरा मतलब इस सिलसिले में जो पेशरफ्त होनी चाहिए वो नहीं हुई। अभी देखे ना आपके सामने टेस्ला टावर गिराया गया, और भी बिल्डिंग के बाद वो गिराते हैं, लेकिन ये काम साथ साथ हो भी रहा है गैर कानूनी, और गैर कानूनी पुष्पनाई भी हो रही है इनकी, इनको इजाजतें भी मिल रही हैं। और बीच में कहाँ अदारे हैं सिविल डिफेंस के जो टैक्स लेने आ जाते हैं, वो क्यों नहीं आके बोलते कि भाई आपने ये तमाम रास्ते क्यों ब्लॉक कर रखे हैं? कल कोई आग लग गई, कोई इमरजेंसी हो गई तो किस तरह लोग जाने बचाएंगे? वो क्यों नहीं आके इसको करते हो? पैसे लेते हैं और चल पड़ते हैं आगे। जरा साहब, लोगों का कहना यह है कि ये जो जितने भी शॉप्स बने हुए हैं या ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनके पास गवर्नमेंट के लोग कोई रजिस्टर लेके हर महीने जाते जरूर हैं, लेकिन इंप्लीमेंट क्या कराते हैं वो आप बता सकते हैं क्या? आपको भी सबको पता है कि कोई भी काम कराने जाते हैं या कोई ऐसे अदारे जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? वो वहां कोई काम ठीक करने नहीं जाते, वो किसी और मकसद के लिए जाते हैं, अपनी जेब गर्म करने के लिए। उस मकसद को कैसे खत्म करें? यार ये हमसे पूछ रहा हूँ कि करप्शन कैसे खत्म की जाए? हैं, नैब भी बना है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी है, हर अदारे का सरबराह जिम्मेदार है कि उसके अदारे में चोरी करप्शन ना हो, लेकिन उसमें अगर सभी शामिल हो जाएं तो बताइए कौन इसको ठीक करेगा? जनरल साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इसी टॉपिक पे बात करते हैं, और ख़ास तौर पे हमें फॉरेन जो हमारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पे भी आपसे तफसीलन बात करनी है। स्टूडियो में हमारे पास मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
جی ویلکم بیک ناظرین. ہم آج خصوصاً بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں اور یہ ان مسائل کا سلوشن کیا ہے. گورنمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ایم کیو ایم کے پاس بھی یہ کافی عرصے تک رہی ہے. اور کراچی میں بڑا اسٹیک جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، اور جو جنرل صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ لوکل گورنمنٹ کا یہ کام ہے تو اس میں کافی سارا پارٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بھی جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ دونوں رہنما ہیں. اعجاز صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس طرح سے سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا دھرا جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے. آپ واٹ از یور ٹیک سر؟ سب سے پہلے تو طیبو صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے موقف لینے کے لیے ہمیں مدعو کیا. دیکھیں سی ایم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. جو انداز گفتگو ہے ان کا، ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 18 سالوں سے صوبہ سندھ کے اندر جو متواتر بلا شرکت غیر حکومت چل رہی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ اس شہر کا جو میئر ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے متواتر آج تک کی تاریخ پہ 3 سال سے مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ اس کراچی شہر کے میئر ہیں، اور اس سے پہلے 2 سال وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی رہ چکے ہیں. مطلب 1 سال ایک میئر سے زیادہ وہ ٹائم گزار چکے ہیں. 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، وہ 5 سال گزار چکے ہیں. اچھا، حکومت کے مزے وہ لے رہے ہیں، کراچی شہر سے ریکوری وہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے آگ لگنے کی ذمہ دار اور یہاں کے انفراسٹرکچر کی تباہی کی ذمہ دار جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. حیرت انگیز جملہ ہے. دیکھیں اس پہ کم از کم شرم آنی چاہیے. پچھلے 18 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس صوبے میں حکومت ہے، اور یہ شہر کوئی نارمل شہر نہیں ہے. یہ شہر پاکستان کا معاشی ہب ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. 75% ٹیکس جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو دے رہا ہے، 98% 97% پورے سندھ کو دے رہا ہے. تو ایسے شہر کے ساتھ ایسی سوتیلی ماؤں والا سلوک، 5 سالہ لوکل باڈیز کی حکومت اور 18 سالہ جو ہے وہ صوبائی حکومت رہنے کے باوجود آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بتانے کے لیے ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ کسی نے آگ لگائی ہے، یہ ہوا ہے، وہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پورے دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے. کراچی شہر ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو کیا ہم ایسے واقعات کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ گل پلازا صرف ایک نہیں ہے، اسی لائن کے اندر کئی اور گل پلازا موجود ہیں. آپ کے پاس اپنی تیاری موجود نہیں ہے. اس فائر فائٹنگ کے سبجیکٹ کو پوری دنیا کے اندر بہت ماڈرنائز کیا گیا ہے. آج بھی ہم پانی سے آگ بجھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. کیا ہم ان چیزوں کے لیے بالکل تیار نہیں تھے؟ آگے بھی تیار نہیں ہے. ہم سمجھنے کے لیے اس بات کو تیار، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے تو ہم اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری ہم اٹھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری ہم ماننے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے. یہی ایم کیو ایم پاکستان تھی نا، یہی شہر تھا نا. یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹ نہیں ہے. انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ یہی کراچی شہر دنیا کی بہترین شہروں پہ شمار ہوا ہے. اسی کراچی شہر کا جو میئر ہے دنیا کے بہترین میئرز پہ شمار کیا گیا ہے. آج یہی شہر ہے نا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ یہ شہر رہنے کے لیے قابل نہیں ہے، یہ شہر دنیا کے بدترین شہروں میں 4تھا نمبر پہ آ چکا ہے. یہی کراچی شہر ہے نا. اب تو کراچی شہر کے معاملات بنسبت جماعت اسلامی کے میئر کے، بنسبت ایم کیو ایم پاکستان کے میئر کے اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ جو 18 سالوں سے متواتر اور بلا شرکت غیر حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے صوبے میں. اور میئر کراچی، پھر ٹاؤن چیئرمینز، پھر یو سی چیئرمینز، پھر وارڈ کاؤنسلر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بہتر ہونے کے بجائے دن بدن خراب ہوتے گئے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سیف الدین صاحب، آپ کا بھی ایک بہت بڑا ایک رول ہے، بہت بڑا پارٹ ہے. جماعت کو یہاں پہ کراچی میں کافی ووٹ ملتا ہے، لیکن جماعت نے کیا کیا ان کراچی والوں کے لیے، گل پلازا والوں کے لیے؟ اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جماعت اسلامی تو ظاہر ہے کہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ظاہر ہے ہماری تنظیم ہے الخدمت وہ کر رہی ہے. امیر جماعت پاکستان فوری طور پر واپس آئے. دیکھیں لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اصل بات یہ کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کس کی ہے. جیسے کہ اعجاز نے کہا 18 سال سے پیپلز پارٹی کی لگاتار حکومت ہے. کراچی کے اندر نہ کوئی اونرشپ نظر آتی ہے، نہ کوئی حکومت نظر آتی ہے. دیکھیں حکومت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کر میٹنگیں کر رہے ہیں، ٹی وی پر آ کر گفتگو کر رہے ہیں، لمبی لمبی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، ادھر سے ادھر آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں. حکومت اس چیز کا نام نہیں ہے. حکومت اس چیز کا نام ہے کہ اگر سڑک پر سپاہی ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، اس کے بجائے رشوت نہیں لے رہا، ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، اس کا نام حکومت ہے.
اگر مالی سڑک پر کام کر رہا ہے اس کا نام حکومت ہے، اگر سڑک پر جھاڑو مل رہی ہے اس کا نام حکومت ہے، اگر آگ بجھانے والا جو فائر مین ہے اس کے پاس پراپر ہیلمٹ موجود ہے، اس کے پاس اگر پراپر لباس موجود ہے جو آگ سے نہ جلے، اس کے پاس پراپر کٹ موجود ہے، تو اس کا نام حکومت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے ادارے ہیں انہوں نے مافیا کی شکل اختیار کر لی ہے، جیسا کہ ابھی گورنر صاحب سابق گورنر معین الدین صاحب فرما رہے تھے کہ رجسٹر لے کر لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں کراچی میں۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ذکر آ رہا ہے نا اس سلسلے میں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت ایک مافیا کی صورت اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کراچی میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں گل پلازہ تیار ہو رہے ہیں۔ پوری کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو ٹوٹلی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی سربراہی میں ہو رہی ہے۔ کراچی میں کوئی انلیگل بلڈنگ آپ کو بنانی ہو، آپ بلڈنگ کنٹرول والوں سے رابطہ کر لیجئے، وہ آپ سے پیسے لیں گے اور جو چاہے آپ بنا لیں، جتنی جلدی وہ آپ کو ٹائم دیں گے، کم سے کم وقت بنائیں تاکہ جلد از جلد وہ عوام کی نظروں سے نکل جائے۔ آپ بتائیے نا، یہ پورا کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز ہیں، ان ریگولیشنز کے تحت ایک بلڈنگ کا پورا جو ڈھانچہ بننا چاہیے، جو سیفٹی میجر دینے چاہیے، وہ سارے اس کے اندر طے ہیں۔ کسی بلڈنگ میں یہ ہو ہی نہیں رہا۔ ابھی میئر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے فائر آڈٹ کرایا تھا اور 266 بلڈنگیں جو ہیں اس میں سے پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھیں۔ مجھے بتائیے، خیر 266 تو کیا، اس وقت تو 2066 ہوں گی کم سے کم، لیکن 266 بلڈنگیں جو پوائنٹ آؤٹ ہوئیں، ان کی نااہلی دیکھیے، ان کا نکما پن دیکھیے کہ 266 بلڈنگوں کا بھی یہ نہیں کر سکے کہ ان میں پراپر انتظام کروا دیتے۔ بالکل کہہ رہے صحیح۔ رپورٹ ہم نے دی وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں مجھے رپورٹ نہیں ملی۔ ان کی نکما پن کا، ان کی عدم صلاحیت کا، ان کے ویژن لیس ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بالکل صحیح۔ ڈاکٹر عابد جلال صاحب، ابھی جس طرح سے جنرل صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو 1122 ہے یہ صرف اور صرف ان کے پاس ایمبولینس ہے، آپ اس کو کریکٹ کریں گے کہ یہ جو 1122 ہے اس کے پاس کیا کیا سروسز ہیں، اور ہوپ کیا ہے کہ ایسے جو انسیڈنٹ ہیں وہ فیوچر میں کراچی میں نہ ہوں اور آپ کوئی پریونٹیو میئرز لیں؟ ڈاکٹر عابد جلال صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم ابھی امریکہ میں جائیں گے فیض الرحمان صاحب کے پاس۔ فیض الرحمان صاحب، یہ جو ابھی حالیہ ڈیلز ہو رہی ہیں جس پہ کافی سارے کوشچن بھی ریز ہو رہے ہیں، اور ایک پرسپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جو ہمارا حق کے فتح کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی ایک زبردست قسم کی پذیرائی ہوئی ہے، اور دیٹس دا ریزن کہ وہ ابھی نئے جتنے بھی پیکٹ ہو رہے ہیں پاکستان ان کا پارٹ ہو رہا ہے، اور اس سے کوئی بھی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ بہتر ہے، اور پاکستان کی اس سے امیج بلڈنگ پلس پاکستان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا۔ تو واٹ از یور ٹیک سر؟ بہت بہت شکریہ تیبر صاحب، آپ نے یاد فرمایا ایک دفعہ اور دیکھیے، چونکہ آپ کے عابد صاحب نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو جملے اس سانحے کے بارے میں بھی کہہ دوں۔ جی پلیز۔ ایک ایز این اوورسیز پاکستانی، یعنی جتنا دل ہمارے دکھے ہیں اور جو اندھوناک واقعہ ہوا ہے، یقین ناقابل بیان تکلیف سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور وہ جو مناظر آپ جو دکھا رہے ہیں آپ یقین کریں تو وہ تو ہم سے دیکھے بھی نہیں جا رہے، جو مختلف سوشل میڈیا پہ جو سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ لیکن جو افسوس کی بات ہے، دیکھیے وہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ میرے معزز مہمان یہاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو اس پروگرام میں نہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن بجائے یہ کہ اس سانحے کے بعد یہ لوگ ایک جگہ بیٹھیں، بات کریں اور کچھ مسائل کی حل کی طرف دیکھیں، روٹ کاز انالیسس کریں، دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے یہاں پر بھی اور باہر آپ کے پروگرام سے باہر بھی، سوائے بلیم گیم کے، یعنی انگلیاں ایک دوسرے کی طرف اٹھانے کے اور ایک دوسرے کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرنے کے، آج بھی ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اور یقیناً ظاہر ہے اس کا، یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرات اور باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ پریولیجڈ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں۔
لیکن جو اصل جو لوگ ہیں بیچارے، جو غریب متوسط طبقے کے لوگ، جو گل پلازا جیسے یہ لوگ کسی ڈیفنس کے یا کلفٹن کے مال میں نہیں جا سکتے، جی یہ لوگ گل پلازے جائیں گے، جوڑیا بازار جائیں گے اور یہاں جائیں گے اور یہاں جا کر، تو یہ کوئی مارس پہ جانے کا معاملہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی وہ بے پناہ ہم کو صلاحیت اور حکمت اور ایک بہت زیادہ ریسورسز چاہیے. ایک شہر کو آرگنائز کرنے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے بہت سے مسائل ہیں اور کئی برسوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اتنی تو سکت اور اتنی صلاحیت تو ہونا چاہیے ان تمام خواتین اور حضرات میں کہ کوئی تو کچھ تو حل، خدا کے واسطے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کی زندگیوں کا نہیں بلکہ خاندانوں کا سوال ہے. اور آپ جو ہیں ابھی بھی یہاں بیٹھ کر سوائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے اور وہی پرانی باتیں کہ اس نے یہ کیا، باہر سے بیٹھ کے یہ بات کرنا بہت آسان ہے. یہ دیکھو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا. جی بالکل، میں نے کہا یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بیٹھ کر یہاں پر تنقید کر رہے ہیں، ہم تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ جو دل ہمارا جل رہا ہے، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. مناسب نہیں ہے نا، مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ کراچی میں کیا حالات ہیں. بیٹھیے ساتھ، آپ ساتھ کس کے ساتھ بیٹھیے؟ جو بٹھانے کو تیار نہیں ہے، جنہوں نے 2.5 سال گزر گئے آج تک ٹاؤنز کے ساتھ میٹنگ نہیں کی. آپ جا کے آپ ان کے گھٹنے چھوئیں. اگر آپ کو عوام کا درد ہے جو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو سارا پیسہ کھا رہے ہیں، کرپشن کی نظر کر رہے ہیں. کہ بھائی خدا کے واسطے بیٹھو، آج میرا پڑوسی مرا ہے، کل تمہارا پڑوسی، کل تمہارا بھائی مر سکتا ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے بھائی اس کی. 266 بلڈنگ جو حکومت کر رہے ہیں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. حضور ذرا مجھے شکایت ہے اپنے اسپیشلی ہمارے. نہیں، آپ تنقید کر رہے ہیں نا، تو تنقید مناسب نہیں کر رہے ہیں. آپ تنقید نہیں کر رہا حضور، ہم کراچی میں کس تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیے، یہ سب آپ سب ذمہ دار ہیں. نہیں ہم ذمہ دار، جو ذمہ دار وہ ہیں جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ ذمہ دار ہیں. آپ لوگ، آپ بحیثیت ایک شہری، آپ نے 266 بلڈنگوں کا نام لیا. سابق گورنر صاحب نے بات کی، وہ 266 بلڈنگیں وہ ہیں جو گر سکتی ہیں. لیکن ابھی تھیبو صاحب نے کہا کہ جو بلڈنگز وہ ہیں جن پر جو جہاں آگ لگنے کے خطرے ہیں اور جو وہاں کچھ جا کے کچھ ابھی بھی بہرحال. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں فیض صاحب. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک سے مہمانوں سے بھی بات کریں گے اسٹوڈیو میں، اور خاص طور پہ آپ سے بات کریں گے اباؤٹ دی پاکستان فارن آفس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کی شمع جلائے، تو ہمیں کچھ خود بھی کرنا ہوگا. یہ جو گل پلازا میں 100% میں کہتا ہوں گورنمنٹ سندھ رسپانسبل ہے. میئر کو ریزائن دینا چاہیے، اس سے کم کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب آپ اپنا گھر بھی تو خود بناتے ہو نا. آپ اپنے گھر کو خود آگ لگاؤ گے تو گھر تو جلے گا نا. آپ اس طرح سے اس میں نہ کوئی فائر کا سسٹم لگا ہوا ہے، نہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ ہے، تو انسیڈنٹ تو ہونا ہے. کیا گورنمنٹ ریاست نے آپ کے گھر میں اندر گھس کے آپ کو کھانا تو نہیں کھلانا نا. آپ خود اس کے لیے دوڑ رہے ہو نا، بھاگ رہے ہوتے ہو نا کھانا کھانے کے لیے. سینس بھی اتنا ہونا چاہیے. آج بھی جتنی بلڈنگز ہیں، جس طرح سے معین الدین حیدر صاحب نے بھی کہا کہ اتنا نمبر ہے بلڈنگز کا، ان کو ٹھیک کرنا میں 100% ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ آف سندھ کا کام ہے، وہ میئر کا کام ہے، جس میں وہ ناکام گئے ہیں. ان کو سندھ گورنمنٹ کو، میئر کو اس پہ ریزائن دینی چاہیے. لیکن آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو سینس دیا ہے، اپنے لیے خود بھی تو کچھ کریں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے فیض الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنی بھی سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. سیف الدین صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے. تو میں جواب دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کہنا ہے نا، یہ بات بہت آسان ہے. اور ہر واقعے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بلیم گیم نہ کریں، اور یہ تو پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، اس پہ سیاست ہو رہی ہے. مجھے بتائیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کراچی میں بچے گٹروں میں گر رہے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں. اچھا ویسے بائی دا وے جس گٹر میں بچہ گرا وہ جماعت کا ایریا ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیے، جماعت کا ایریا کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی ایریا نہیں ہے. تو بھائی پھر تو یو آر ریسپانسبل نا. بات سنیے میری بھائی، واٹر بورڈ رسپانسبل ہے نا، میرا ایریا کیا مطلب؟ واٹر بورڈ رسپانسبل ہے گٹر کا، اس کا. سر وہاں کے چیئرمین فواد صاحب جماعت اسلامی. بھائی اگر میرے علاقے میں کوئی قتل ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کے علاقے میں قتل ہوا ہے.
पुलिस की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर हम उस पे तो रोने के देखिए, लिए यही तो है, बैठे हुए हैं ना, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेना चाह रहे हैं। मिक्सअप कर रहे हैं ना। मैं आपने कहा बच्चा गटर में गिर गया तो मैं बंदे का नाम बता दिया कि ये किसकी वजह से इस गिरा। तरह देखिए बातें डाइल्यूट हो जाती हैं। देखिए बात क्या है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करना चाहिए। देखिए बात क्या है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये काम नहीं कर रही, हम उसके बजाय ये कहना शुरू कर दें जी वहाँ की एसोसिएशन काम कर रही। इसी के लिए तो 18th अमेंडमेंट बनाई ना, नहीं 18th अमेंडमेंट ने क्या काम लोकल किया? गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। आपकी वजह से अभी वो 18th अमेंडमेंट दोबारा उसको। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 18th अमेंडमेंट आ गई, आइन का आर्टिकल 148 क्या कहता है, 38 क्या कहता है? मुझे आप ये बताइए कि 2001 का एक एक्ट था ना जिसमें सारे इदारे एक जगह जमा थे। पीपल्स पार्टी ने 2013 में एक्ट बनाया। 2013 में एक्ट बनाया, उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अलग कर दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, उसको सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी बना दिया। उन्होंने मास ट्रांजिट सिस्टम अब किया, मास ट्रांजिट अथॉरिटी बना दिया। उन्होंने वाटर बोर्ड को अलग कर लिया। उन्होंने झाड़ू देने तक का निज़ाम वो यूसी और टाउन के पास नहीं छोड़ा, उसके लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना लिया। जब आपने सारा सिस्टम सिंध गवर्नमेंट के पास ले लिया, यूसी के पास, टाउन के पास, केएमसी के पास इख्तियारात बिल्कुल खत्म कर दिए। अभी फायर ब्रिगेड का जो हाल है तो इनके पास ही है ना, टाउन के पास तो नहीं है। कल आपके यहाँ सदर टाउन में आग लगी है तो सदर टाउन वाले बताएं कि क्यों कैसे आग लगी। देखिए बात सिंपल ये तो जिम्मेदारी से आप जिसकी अपने जो आप को स्किप कर रहे हैं ना। नहीं स्किप नहीं है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बात होनी चाहिए। आप कहेंगे कि फलाने भाई इलाका किसी का नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है। वाटर बोर्ड एक इदारा है कराची में, जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन उन 9 टाउन चेयरमैन इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मैं उन्हीं के एरिया में गटर में जी मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। उनके पास पार्क्स की जिम्मेदारी है, वो पार्क्स बना रहे हैं। उनके पास लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी है, वो लाइट्स लगा रहे हैं। गटर के ढक्कन उनके पास गटर उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पूरी कराची में गटर का ढकना नहीं होगा, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। मेयर कराची उसके चेयरमैन है, क्योंकि उन्होंने एक कुंडी में नहीं रख सकते। अभी हम वजीर साहब इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर बस मेरी बात सुन ले फाइनली। अभी हम नासिर हुसैन शाह साहब से मिले और किस बात पे हम बात कर रहे थे, एमडी वाटर बोर्ड को भी बुला रखा था कि गटर खोलने के लिए कुंडी मैन नहीं है। 2.5 साल से वाटर बोर्ड से कह रहे हैं खुदा के लिए आप कुंडी मैन रख लीजिए, हम तो कुंडी मैन भी नहीं। अच्छा भाई ये हम आम आवाम, ये मेरा कैमरा मैन, ये मैं, हम इसी तरह से ये बस लड़ाई देखते रहेंगे। आप लोग एक के ऊपर जिम्मेदारी उठा के दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको इलाके में आपको इलेक्ट किया है एज अ लेजिस्लेटर किया है, आप एमपीए का काम लेजिस्लेशन है, लेकिन हमारा मुआशरा है वो हम सरकमस्टांसेस बेसिस पे काम करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस एरिया का अगर गटर में बच्चा गिर गया, वहाँ का टाउन नाज़िम चेयरमैन जो फवाद साहब थे वो जिम्मेदार नहीं? सर थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा तेबू साहब। फैज़ुर रहमान साहब ने जो बात की, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। यकीनन कराची से बिलोंग करते हैं और कराची को इस तकलीफ़ और इस कुर्ब में देखते हैं, वो उनके अल्फाज ये निकले। तो फैज़ुर रहमान साहब देखें, आप मेरे भाई हैं। कराची की जो सूरत हाल है ना इस वक्त, आप कह रहे हैं घुटने पकड़ लें चले जाएं, हम पकड़ने के लिए भी तैयार हैं, कई दफ़ा गए भी, और हमने अपने ऊपर जो है वो बहुत सारे ब्लेम भी बर्दाश्त किए। कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक कराची स्ट्रेटेजिक प्लान मौजूद है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। कराची के पास अपनी एक ऐसी प्लानिंग नहीं है कि बिल्डिंग्स को कौन देखेगा, फायर फाइटिंग सिस्टम को कौन देखेगा। जो केएमसी एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ हवाओं के ऊपर है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इंपोज नहीं किया। हम किससे जाकर बात करें? देखें यहां पर केएमसी के मातहत फायर फाइटिंग सिस्टम है ना, तो हम तो बैठ के बात करने के लिए भी तैयार हैं। हमने कहा ठीक है, साबिक गवर्नर साहब ने एक बात की, मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, कि जो 3rd टियर हुकूमत है लोकल बॉडीज का, उसको बाइख्तियार किया जाए, क्योंकि लोगों का, आम आवाम का जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट लोकल बॉडीज के निजाम से होता है। लोकल बॉडी की हुकूमत को, 3rd टियर हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप मुझसे कहेंगे एज एमपीए, मैं लेजिस्लेटर हूं, यकीनन जो नॉर्मल आवाम है हमारे इलाकों में रहने वाली, शहरों में रहने वाली, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमपीए काम करेगा, एमएनए काम करेगा, काउंसलर काम करेगा। वो जो वोट कास्ट करते हैं ना, वो यही सोच के करते हैं कि मेरे मसाइल को ये शख्स हल करेगा, उसके बाद वो असेंबली के फ्लोर पे या काउंसिल पे भेजते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बुनियादी इश्यूज हैं लोगों के, ये कौन हल करेगा? ये मेयर कराची हल करेंगे, ये टाउन चेयरमैन हल करेंगे, यूसी चेयरमैन हल करेंगे, वार्ड काउंसलर हल करेंगे? कैसे करेंगे? हुकूमत सिंध की जानिब से कानून के अंदर दर्ज है 140 ए। इसका मतलब है जो आपके अपने टाउन चेयरमैन हैं उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? देखें उनकी जिम्मेदारी है, अब समझना पड़ेगा कौन सी जिम्मेदारी किसकी है। यकीनन देखें हुकूमत सिंध ने
ٹاؤن کو یہ اختیارات تو نہیں دیے ہوئے کہ فائر کے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ٹاؤن کام کرے, نہیں, وہ کے ایم سی کے پاس ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جو اوزیٹی شیئرز ہر مہینے ٹاؤن کے پاس آ رہی ہے, بالکل ایگزمپٹ ہو رہی ہے اس میں, مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ذمہ داری, پھر میئر کو ہم قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ سر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو قومی اسمبلی پہ شور کرتے ہیں, صوبائی اسمبلی پہ شور کرتے ہیں, یہی تو کہہ رہے ہیں بار بار, جو 140A کی تشریح موجود ہے آئین کے اندر, وہ اختیارات آپ کیوں نہیں دیتے میئر کراچی کو, وہ اختیارات آپ کیوں نہیں دیتے ٹاؤن چیئرمین کو؟ میں پھر غلطی پہ تھا, میں کہہ رہا تھا کہ میئر کو جو ریزائن کرنی چاہیے. دیکھیں میئر کے پاس جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں آج میئر کراچی واٹر کارپوریشن کے چیئرمین ہیں, آج میئر کراچی سالڈ ویسٹ کا جو ہے وہ چیئرمین ہے, آج میئر کراچی کے ایم سی کے سربراہ ہیں. یہ تمام ذمہ داریاں ٹاؤن چیئرمین کے پاس یا پھر یو سی چیئرمین کے پاس موجود نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں پورے دنیا کے اندر مہذب معاشرے میں پارسل ہے نا, وہ صاحب میری بات سن لیں, گزارش سن لیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر فیض الرحمان صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی رول ماڈل کو وہ کراچی پہ سمجھ رہے ہیں, کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی کے پاس پولیس کے بھی اختیارات ہوں, تمام تر اختیارات میئر کراچی کے پاس ہو, بجائے اس کے سندھ حکومت کے پاس ہو, بجائے اس کے جو ہے وہ فیڈرل کی حکومت کے پاس ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فیض الرحمان صاحب, آخر میں سمجھتا ہوں آپ ان کا ریسپونڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. یہ جو ہمارے فارن آفس کی ڈیولپمنٹ ہے, خاص طور پہ اس وقت جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نئے پیکٹ بنا رہے ہیں, واٹ از یور ٹیک سر؟ جی, سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھیوں سے معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی سخت الفاظ کہہ دیے ہوں, ہرگز میرا مقصد نہیں تھا کہ, لیکن بہرحال ظاہر تکلیف میں اس لیے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں. اچھا اب آئیے, جو آپ اصل جو سوال تھا میرا, جو وجہ ہے میری موجودگی کی اس پروگرام میں, دیکھیے پاکستان اپنے قیام سے ہی ایک اہم ملک رہا ہے. سب جب وہ معرض وجود میں آیا تو اس وقت سب سے بڑا مسلم ملک تھا, اور آپ نے دیکھا ہوگا, تاریخ میں لکھا ہوا ہے, پڑھا ہے ہم لوگوں نے, کہ اس وقت تمام جو عالمی طاقتیں تھیں وہ پاکستان سے ملنے اور پاکستان کو اپنے ایریا آف اسفیئر میں, اسفیئر آف انفلوئنس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. تو پاکستان کی ایک تاریخ ہے, اور پھر ہم بہت اہم معاہدوں اور ٹریٹیز کے بھی حصہ رہے ہیں, اور یہ بھی اسی کے کنٹینیویشن ہے. آپ کی بات درست ہے کہ خود ہماری اپنی جو کچھ نااہلیوں کی وجہ سے ہم پیچھے چلتے جا رہے تھے, تو ایک بہرحال ایک جنگ کا موقع ملا. مودی صاحب کو پتہ نہیں کیا اچانک خیال آیا, وہ چڑھ دوڑے اور پھر ظاہر منہ کی کھائی. آپ نے دیکھا کہ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کو, پاکستان کی پریسٹیج کو ہوا, اور آپ عالمی لحاظ سے آپ ایک نیا منظرنامہ پاکستان کے حوالے سے ابھر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور پاکستان ایک اہم ملک ہے. اچھا, اب یہ جو واقعہ ہے غزہ بورڈ کا, غزہ پیس بورڈ کا, ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرمپ صاحب کا یہ ایک ذاتی ایک منصوبہ ہے. ان کی اپنی فیملی اس میں انوالوڈ ہے, وہ خود اپنی ذات کے گرد پورا ہر چیز گھماتے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں بہت سے ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک متنازع ایک بورڈ ہے بنایا جا رہا ہے, جس میں آپ نے دیکھا کہ اپنا پرسنل اوپینین کیا ہے سر؟ میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی ایک منظر نامے پر آنے کے لیے ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا, لیکن کیا کنڈیشنز ہیں, کیا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو شارٹ چینج کیا ہے. یعنی یہ ایک انگلش محاورہ ہے کہ ہم ہمیشہ تھوڑا سا ہم ذرا بہت کچھ کم لیے بغیر اپنے سے بہت بڑے بڑے کمٹمنٹس کر لیتے ہیں, اور یہ ہمارا ایک وطی رہا ہے. یہ ایک موقع تھا کہ ہم بہت سے چیزیں اپنے لیے بھی اس میں شامل کر سکتے تھے, اور کچھ مراحت حاصل کر سکتے تھے. ہمارے جو اپنی جو معاملات دگرگوں چل رہے ہیں, اپنی معاشی معاملات, تو اس میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن دیکھیے بہرحال ایک اپرچونٹی ہے عالمی منظر پر رہنے کی, اور ایک اپنا انفلوئنس یوز کرنے کا, اور اس کے علاوہ جو اور دوسرے جو اہم ممالک ہیں, مسلم ممالک, وہ بھی شامل ہیں. تو دیکھیے امید اچھی کرنا چاہیے, لیکن بہرحال ایک متنازع. بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. آپ نے اپنا اوپینین دیا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. کوئی بھی پاکستان ایسا اسٹیپ نہیں لے سکتا جو اگینسٹ کسی مسلمان ملک کے ہو یا کسی بھی مسلم کے لیے ہو. یہ پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. تو فیض الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جنرل معین الدین حیدر صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر عابد جلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, انجینئر اعجاز الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا.
خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.